مسکین شکل بنا کر یارو نے ایک بار پھر اجازت چاہی۔ نظر ہنوز اسٹیج پر زلیخا بیگم، یاقوت اور دیگر لڑکیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی عنایہ پر تھی۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے، تو اپنے یار کے مائیوں میں آیا ہے تو ہمارے کندھوں پر ہی اچھا لگ رہا ہے، تابش نے دانت پیس کر کہا۔ یارو کا منہ بن گیا تھا، اس کی نظر بار بار عنایہ پر اٹھ رہی تھی۔ دل اس پیاری حسینہ کے پاس جا کر دو میٹھے بول بولنے کو ہمک رہا تھا، لیکن کمبخت یار کی عقابی سرزنش کرتی نظریں۔ میں اب آؤں؟ کان میں چونچ مار کر ایک اور کوشش ہوئی۔ تو کیا چاہتا ہے؟ ڈرائیور تجھے گھر تیری محبوبہ کے پاس چھوڑا ہے؟ تابش سنگ دل بنا بولا۔ تابش گندا ہے، یارو نے تڑپ کر منہ بنایا۔ ہا 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 ہا۔ دفعتاً دونوں کی جرح ملاحظہ کرتے تینوں کا قہقہ گونجا۔ دانت کیوں نکال رہے ہو؟ اس دن کی بھلائی بھول گئے ہو تینوں؟ تابش نے تینوں کی مانی خزی کہکے پر گھوری ڈالی۔ وہ تو قیامت تک نہیں بھولیں گے۔ کارنامہ سراسر اس دکھے عاشق کا تھا اور دھلائی ہم سب کی ہوئی تھی۔ قسم کمر آج بھی دہائی دیتی ہے جب جب بیڈ پر جاتا ہوں۔ 7.5 نمبر جوتا میری ہی کمر پر پڑا تھا اور 2.5 کلو کا ہاتھ مجھ پر۔ نعمان کے برابر خالد نے بھی دہائی دی، البتہ عدیل چپ رہا۔ اس دن تابش تازہ ترین منقوہ کے روبرو ہوئی بے عزتی پر فلیٹ پر پہنچتے ہی تینوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ تو بیچاروں نے ہاتھ پیر جوڑے تب کہیں جا کر نجات ملی۔ اچھا ایک بات بتا، بھابھی ہیل پہنتی ہیں یا فلیٹ؟ عدیل نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ میں نے ان کے شو ریک کا وزٹ نہیں کیا۔ بےہودہ سوال پر تابش نے تپ کر جواب دیا۔ تو پہلی فرصت میں کر لے، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے تیرے کمرے کا حصہ دار فیوچر میں لازمی تم دونوں بھی تیری لگائے گا، اور بھابھی پھر تیری۔ توبہ توبہ، اللہ حفاظت کرے۔ عدیل نے دور کی کوڑی لاتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ مرد لانتی انسان، آج بھی تجھے ڈوز چاہیے؟ تابش نے ترنت خجل ہوتے اس کی ٹانگ پر ٹانگ ماری۔ نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے، میں نے تو بھلائی کی۔ عدیل نے منہ بسورا۔ بات تو سچ ہے، لیکن بات ہے رسوائی کی۔ نعمان نے آنکھوں سے یارو کی طرف اشارہ کیا جس کی نظریں اسٹیج سے چپکی ہوئی تھیں۔ ویسے سوچ کیا منظر ہوگا، یارو تیلی لگائے گا اور بھابھی اس کی چترول کرے گی۔ اف، مجھے تو سوچ کر ہی مزہ آ رہا ہے۔ عدیل نے چشم تصور سے مزہ لیا۔ تیری۔ تابش بھائی، آنٹی آپ کو وہاں بلوا رہی ہیں رسم کرنے کے لیے آپا کے ساتھ۔ دفتن افنان کی آواز نے عدیل کی ہڈیاں بچا لیں۔ چلیے دلہے صاحب، رسم کے لیے آپ کو طلب کیا گیا ہے۔ عدیل نے مکاری سے مسکراتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈالیں۔ تابش دانت پیس کر ضبط کے ساتھ آگے بڑھا۔ یارو اسٹیج کا نام سنتے ہی میزائل کی سپیڈ سے اسٹیج کی طرف بڑھا۔ سب یاروں کی کمینے پن پر تابش دل ہی دل میں تل ملاتا اسٹیج تک پہنچا۔ سامنے صوفے پر یلو شرٹ اینڈ لہنگے پر سر پر ڈارک گرین دوپٹہ جمائے، دونوں ہاتھوں میں مہکتے تازہ گجرے پہنے اپنے سوگوار حسن کے ساتھ ہر کسی کی نظروں کی مرکز بنی عنایہ پر ایک پل کے لیے اس کی نظر ٹھہر گئی تھی۔ مگر مجال ہے جو اس کے کمینے دوست معاملہ دل تک جانے دیتے ہوں۔ فوراً مداخلت کر کے فسوں غارت کر دیا۔ یہاں اگر بکواس کی نا تم لوگوں نے تو یقین کرو نکاح کا فنکشن ویڈیو کال پر اٹینڈ کرو گے، وہ بھی ہاسپٹل کے بیڈ سے۔ صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے تابش نے دانت پیس کر تینوں کو دھمکایا تھا، جس کا واقعی اثر ہوا تھا۔ رسم ختم ہونے تک تینوں انسان کے بچے بنے شرافت سے اس کے صوفے کے پیچھے کھڑے رہے تھے۔ پھر شاید راحت صاحب نے تینوں نکموں کو طلب کیا تھا جو تابش پر ایک شرارتی نظر ڈال کر اتر گئے تھے۔ یارو، آرزو، ذرا جا کر اپنے چاچو کو بلا کر لاؤ، اس نے رسم نہیں کی۔ مما میں۔ جاؤ آرزو، میں ذرا مہمانوں کو دیکھ لوں، تم یہاں سے مت اٹھنا، ظلم رہن آتا ہی ہوگا۔ آرزو کو آنکھیں دکھاتے ہوئے انہوں نے تابش کو ہدایت دی اور خود نیچے اتر گئی۔ میں بھی ابھی آتی ہوں۔ آپ کو کچھ چاہیے بھابھی؟ کولڈ ڈرنک؟ یاقوت کے پوچھنے پر صوفے کے کونے میں سمٹ کر بیٹھی عنایہ نے محض نفی میں سر ہلایا۔ پانی پیاری کزن، مٹھائی کھا کر حالت خراب ہو گئی ہے۔ صوفے پر پھیل کر بیٹھے تابش نے مسکرا کر آرڈر کیا۔ یاقوت جی کہتی اتر گئی۔ اب اسٹیج پر وہی دونوں تھے۔ عنایہ بس دلہناپے کا لحاظ کر کر چپ کے بیٹھی تھی، ورنہ دل کر رہا تھا کہ اٹھ کر چلی جائے، کیونکہ صاحب بہادر جنگل کا راجا شیر کی طرح پھیل کر بیٹھے فون میں دیکھتے ہوئے مسلسل چہک رہے تھے۔ تابش بھائی، ذرا پوز نے بہت اچھی فوٹو آ رہی ہے۔ افنان نے نیچے سے ہانک لگائی۔ وائی ناٹ ڈوڈ؟ تابش فراغ دل کا مظاہرہ کرتے جیسے ہی شروع ہی ہو گیا تھا۔ عنایہ اس کے مسلسل پوز بدلنے پر ہل رہے صوفے کی وجہ سے کوفت میں مبتلا ہو رہی تھی، لیکن ادھر پرواہ کسے تھی؟ وہ تو کسی ماڈل کی طرح پوز بدل رہا تھا، پوری بے شرمی سے لوگوں کی موجودگی کو فراموش کیے۔ اللہ صبر دیا کہ کس مٹی سے بنا ہے یہ انسان۔
अनाया का सब जवाब दे रहा था। वो जितना खुद पर जबर कर रही थी सब इतना ज्यादा हो रहा था। बात सुने। आखिर जब्त का पैमाना झलक गया। इसे नीचे आवाज में इस नए अदाकार को मुखातिब किया। जी। वो वाकई चौंका था या अदाकारी कर रहा था, अनाया समझ नहीं पाई। येलो शलवार कमीज में ग्रीन मफलर गले में डाले, बालों को जल की मदद से ऊपर की जानिब उठाए, बड़ी बड़ी शरारती आंखों में हैरानी से मोए हुए वो मुंतजिर था। आप जरा हिलना कम करेंगे? वो नजर हटाकर नीचे आवाज में चपाकर पूछा। एक तो शादी जबरदस्ती हो रही है, उस पर इतने सारे अहकाम। ताबिश ने मुंह बसूरा। 440 वोल्ट के बल्ब की तरह रोशन चेहरा देखकर लग तो नहीं रहा कि आपके साथ जबरदस्ती की जा रही है, बल्कि यूं जाहिर हो रहा है जैसे ये शादी ऐन आपकी मर्जी और ख्वाहिश से हो रही है। मौसूफ की दुहाई पर वो बर्दिस्ता तंज करने से खुद को रोक नहीं पाई। इसके तंज पर कंधे अचकाता वसूख से गोया हुआ। पहली पहली शादी की पहली पहली माइयों है मेरी, इंजॉय तो करूंगा। मेरा तो भंगड़ा डालने का भी फुल प्लान है। दिल जला देने वाली दिलकश मुस्कुराहट के साथ अफनान को पोज देता हुआ अपने आइंदा मंसूबों से आगाह कर रहा था, लेकिन मुखातिब का दिमाग तो पहली पहली पर ही घूम गया था। तो आपके ख्याल में हर दूसरे दिन मेरी माइयों होती है? दांत पीस कर कुर्राई वो। मतलब हद थी। आम इंसानों वाली एक खूबी भी इस बंदे में मफकूद थी, और यही वो लम्बा था जब खचाक की आवाज़ के साथ हैप्पी कपल की यादगार तस्वीर कैमरे की आंखों में हमेशा के लिए महफूज हो गई। आपके तासुरात देखकर तो यही लग रहा है जैसे आप सुबह शाम माइयों का फंक्शन अटेंड करती हैं एज अ ब्राइड। वो इसकी तरफ घूमकर शरारती आंखों से ज्वाला ज्वाला बनी माइयों की दुल्हन के चेहरे को फोकस मिली शौकी से बोला। आप पागल हैं? इनाया तिलमिला गई। चेहरा गुस्से और शर्म से तप उठा था। नहीं, मैं बावरा बादल हूँ। इसने बर्जिस्ता तरदीद की। और अब मेरे संग संग आपने भी उड़ना है। फिर आपकी पहचान, आपकी शनाख्त भी यही होगी, बावरा बादल। वो इसकी तलमिलाहट झंझलाहट की चंदा परवाह किए बगैर बावरा बादल पर खसूसी दबाव डालकर इसकी तरफ झुका। क्या कर रहे हैं? इनाया झिझक कर पीछे हुई। वो नफी में सर इरादा दिलकशी से मुस्कुराकर पीछे हुआ। इतने में ही अवाम मशकूक हो गई होगी मुझ मासूम को शराफत मेरी मुझ मासूम की शराफत को लेकर। आगे मैं दानिस्ता बात को तूल देकर दरमियान में छोड़ता टंडी आँख खारिज की करके जिस अंदाज में से दायां आंख दबाई थी, अनाया की धड़कनें मुंतशिर हुईं। तो हाजरीन, पेशे खिदमत है मशहूर मारूफ बिलखसूस हसीनाओं में मगरूर अखड़ के नाम से मकबूल मुसव्विर साहब, जिन्हें यहाँ तक लाने का रिस्क लिया है, फ्यूचर जर्नलिस्ट आरजू वसी राहत ने। तालियां। जुल्लू रैन के मजबूत बाजू में बाजू हायल किए अपनी दानिश में इसे खींच कर अपने बल पर लेकर आई आरजू बेतकान बोलती हुई ताबिश और इनाया के मुकाबले आई थी। अपने मुंह मियाँ मिठू। मोहतरमा की शेखी बिगाड़ने पर अफनान ने नाक चढ़ाई। भाभी, यकीनन आप चाचू से वाकिफ होंगी। आरजू, कभी खामोश भी हो जाया करो ताकि मुकाबिल को भी बोलने का मौका मिले। लेकिन इस लड़की को बेतकान और फजूल बोलने की तो जैसे बीमारी है। बस एक बार शुरू हो गई गाड़ी तो फिर रुकती ही नहीं है। दफता नंबा हजूर की बिलर रायत झाड़ पर आरजू चमक कर मुड़ी, लेकिन नीचे के कैमरामैन अफनान को हंसी दबाता देख रूहानसी हो गई। ये माए मौका महल देखकर इज्जत अफजाई क्यों करती हैं? कितना खुश हो रहा है ये लंबा बिजली का खंभा, एफल टावर। आरजू मजीद इज्जत अफजाई से गुरेज के लिए दिल ही दिल में तिलमिलाहट की शिकार होती नाक मुंह चढ़ाकर साइड हुई, जबकि जुलेखा बेगम साथ आई औरतों को रस्म करने का इशारा करती साइड पर जबरन खड़े जुल्लू रैन की तरफ बढ़ी। जुल्लू रैन, रस्म करो, कोई आनाकानी नहीं सुनूंगी मैं। वाइट कड़कड़ाते कलफ लगे शलवार कमीज में सिल्की बालों की ऊंची पोनी बनाए, सीने पर दोनों मजबूत बाजू बांधे, एक जानिब खड़े अपनी दराज कामत संजीदगी वजीहा नजर आ रहे देवर को इन्होंने नीची आवाज में सरजनिश की, जो गैदरिंग के नाम से ही दूर भागता था। मायों की तकरीब में शिरकत से भी इसने 2 दिन पहले साफ इनकार कर दिया था, लेकिन रात राहत साहब की पर मुर्दा हालत की बंदे नजरी से आना पड़ा। यहाँ भी लोगों से खिंचा खिंचा तन्हाई का मुतमन्नी था, लेकिन भला हो आरजू का जो इसे खींच लाई थी। भाभी, ज़रूरी है क्या? उसने मदम आवाज़ में दरियाफ्त किया। नीचे तकरीबन हर किसी की नज़र इस पर मरकूज थी। सरगोशियाँ भी चल रही थीं और इस सबसे जुल्लू रैन का फहशत हो रही थी। बहुत ज़रूरी है, तुम्हारा रस्म करना भी और सबका सामना करना भी। इन्होंने संजीदगी से जोर दिया। इनके लफ्ज़ों का मफहूम समझ कर लब भींचते हुए वो कोई तरदीदी जवाब तलाश कर रहा था कि मुतरन्नम झरना सी आवाज़ ने सारी सोचों को बिखेर दिया। भाई, पानी। याकूत के नरम मुलायम सी आवाज़ पर दोनों मुतवज्जे हुए तो जैसे नज़र ठहर सी गई। ग्रीन कलर के शॉर्ट शर्ट पर येलो कलर लहंगा इसके नाजुक सरापे पर बहुत जच रहा था। इस पर गजब, सर पर निहायत सलीके से टिका चुनरी का दुपट्टा।
नाजुक कलाइयों को मोतर कर रहे ताज़ा गजरे, दाएं कंधे पर बल खाती नागन से दराज फ्रेंच चुटिया, मसल माह मुखड़े का हमेशा की तरह बेबाकी से बोसा लेती सुनहरी नागन सी झूलती लटें। माशाल्लाह, अल्लाह मेरी बच्ची को नजरे बद से बचाए। जुलेखा बेगम के वालियाना बातों जैसे होश में आया था और फौरन से बेशतर अपनी बेखुदी पर लानत भेजता ताबिश की तरफ मुतवज्जे हुआ, जो बड़ी शौक निगाहों से इसे देख रहा था, यूं जैसे इसके शैतान भतीजे ने इसकी चोरी पकड़ ली हो। जुल्लू रैन सटपटाया, फिर इसे आंखें दिखाता करीब आया। बेखुदी बेवजह नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और जैसे ही जुल्लू रैन इसके करीब हुआ ताबिश गुनगुनाया। आवाज़ इतनी ही ऊंची थी कि इस शोरो गुल में जुल्लू रैन तक पहुंच जाए तो गनीमत है। इस बकवास का मतलब? जुलेखा बेगम की हिदायत के मुताबिक हल्दी 2 उंगलियों में लगाता इसने फहमाइशी निगाहों से इस शरीर को देखा जिसकी आंखें चमक रही थीं। वाहिद इसके भतीजे का ही जिगरा था मुसव्विर से उलझने का, वरना लोग तो इसकी तरफ नजर उठाने से भी कतराते थे। इस कदर सर्द बारोब तासुर देता था इसका खूबरू चेहरा। मतलब भी हम ही बताएं तो मुसव्विर साहब, आप क्या करेंगे? वो बड़े तासुब भरे अंदाज में पूछ रहा था। जुल्लू रैन जुलबुला कर इसके दोनों गालों पर हल्दी जरा सा टच करने लगा। अब ये ठोंसो। इसे हनूस जिज करती मुस्कुराहट से घूरता देख कुछ बंद ना पड़ा तो तिल मिलाकर मिठाई का बड़ा सा पीस इसके मुंह के करीब किया। ऐसे नहीं, ऐसे, शरीर अंदाज में कहते हुए न जाने कब इसने कटोरी से हल्दी ली और कब खुद पर झुके जुल्लू रैन के गाल पर मल दी कि किसी को खबर तक नहीं हुई। ताबिश! इस बेहद अचानक हुई कार्रवाई पर जुल्लू रैन मिठाई छोड़कर सदमे से अपने गाल पर हाथ रखा जहां गीली गीली हल्दी चिपकी हुई थी। ये सब इतना गैर मुतवक्के था कि जुल्लू रैन को रद्द अमल की मोहलत तक ना मिली। जुल्लू रैन की हवन्नक शक्ल और दूल्हे मियाँ की भुट्टीली शरारत पर महफिल जाफरां हुई। बस जुल्लू रैन के बाद इनाया ऐसी थी जिसका मुंह सदमे से खुला था। वो हकदक कहका लगा रहे थे, अपने दूल्हे को देख रही थी जिसने इस तेजी से कारनामा सर अंजाम दिया था कि पहलू में होते हुए भी इसे भनक तक नहीं लगी थी। बड़े बुजुर्ग कहते हैं इस तरह शादी जल्दी होती है। आखिर मुझे भी तो अब चाची चाहिए, कब तक अकेले चाचू पर गुजारा करूंगा? फिर अच्छे थोड़े लगेंगे बेटे बहू वाले वेले कवारे। जुल्लू रैन को खूनखार नजरों से खुद को घूरता देख इसने बड़े वसूख से अपने अमल की वजाहत की। बात तो सही की है भाई, अब तुम्हें हाथ पीले कर लेने चाहिए। कब तक छड़े झांट घूमते रहोगे? क्यों भाई, सही कहा ना? किसी आंटी ने भरपूर अंदाज में कहका लगाते हुए ताबिश की हिमायत के साथ अपनी राय साथ रखी, साथ मम्मा की तारीफ चाही। अल्लाह जल्द वो दिन दिखाए मुझे, आमीन। जुलेखा बेगम ने एक नज़र खजालत से सुर्ख चेहरे के साथ ताबिश को सालिम निगलने के दर पर खड़े देवर और हया से सुर्ख चेहरे के साथ बदहवासी हाथ मरोड़ रही बांजी पर डाली। इन दोनों को साथ देखना इनका ख्वाब था जो शायद ही शर्मिंदा ताबीर होना था। आमीन आमीन सुम आमीन। आप भी दिल में कह लें, ये इज्तिमाई आमीन आप ही की ज़िंदगी को हसीन रंगों से मुतारिफ करवाने के लिए है। ज़ोरों शोर से आमीन कहते हुए इसने चेहरा रगड़े जुल्लू रैन को भी हिदायत की। वाकई दुनिया का अनोखा तरीन दूल्हा था जिसे शादी के दिन भी मस्करी से सुकून नहीं था। किस्मत अच्छी है बेटा तुम्हारी। जुल्लू रैन खुशमगीन नजरें इस बेफिक्र किसी कदर शरारती तकरीबकार दूल्हे पर गाड़े रुमाल से चेहरा साफ करते हुए इर्द गिर्द हो रही ताइदो तौसीफी शोक हंसी ठटोली को नजरअंदाज करते भींजे आवाज में धमका गया। अगर जो आज का दूल्हा ना होता या दूल्हा होता भी तो महफिल में ना होता तो अपने अमल पर जी भर के पछताता। वो तो हूँ, इतने हैंडसम चाचू जो मिले हैं। जरा धमकी का से लिए बगैर इतराया, मिलो तुम। एक एजाजी मुक्का कमर पर जड़ने की हसरत लिए वो तेजी से वहां से निकल गया और इसके निकलते ही जैसे याकूत ने सुख की सांस ली। अनएक्सपेक्टेड, आप ये सब कैसे कर लेते हैं? अनाया की सदमा ज़दा सी आवाज़ असमाज से टकराई। आप भी सीख जाएंगे मेरी सोबत और शागिर्दी में रह के। वो पीछे सोफे पर दोनों बाजू फैलाता राजा बना बोला। अनाया ने नागवारी से इसका ये अमल देखा और साइड खिसक कर सिमट गई। इस बंदे की मुसलसल जिद करती हरकतों से इसका सर दर्द करने लगा था। मम्मा, शुगर फ्री है ना ये स्वीट्स? वरना जिस रफ्तार से आप लोग ठोस रहे हैं कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। किसी रिश्तेदार दूर खातून को मिठाई का बड़ा सा पीस उठाता देख ताबिश पूछे बगैर ना रह सका। क्या मतलब? इन आंटी ने ठटक कर अजीब नज़रों से इनाया को देखा। इनाया का मन किया अपना आप गायब कर ले या तकरीबन सभी की नज़रें अजीब सा तासुर दे रही थीं।
मतलब ये आंटी जी, मिठाई खा खा कर मेरी तबीयत अजीब हो रही है, कहीं हम कल होटल के बजाय हॉस्पिटल ना पहुंच जाएं। जुलेखा की सरजनिश करती और इनाया की गैर होती हालत के मद्देनजर वो शौकी से बात बना गया। बड़ी फिक्र है मियाँ, किसी ने छेड़ा हो क्यों ना, एक बार हॉस्पिटल का खुशगवार हादसा झेल चुका हूँ। आखिर सरगोशी सुन इनाया ने दांत पीसे। इसके बाद वाकई सबने बराए नाम मिठाई खिलाई थी। इनाया जो सच में अपने शुगर को लेकर मुतफक्किर थी, बाद में जुलेखा बेगम के बताने पर पुरसकून हो गई कि मिठाइयाँ शुगर फ्री ही थीं, जो खसूसी ऑर्डर पर बनवाई गई थीं। आंटी, मेरी तबीयत कुछ ख़राब लग रही है, क्या आप मुझे अंदर ले जा सकती हैं? मैं आराम करना चाहती हूँ। रस्म के बाद जुलेखा बेगम को नीचे उतरता देख वो तेजी से बोली। जुलेखा बेगम ने शफीक मुस्कुराहट के साथ सर इस बात में हिलाया। और मैं ज़रा भंगड़े डाल कर आता हूँ। इनाया को जिज करना तो यूं भी इसका महबूब तरीन मशगला था, तभी जानकर भंगड़े का नाम लिया। अनाया ने उठते हुए नागवार नज़रों से इसे देखना चाहा, जो तेज़ी से स्टेज से उतर चुका था। ये क्या कर दिया बाबा मेरे साथ, कैसे निभाऊंगी मैं अपना वादा। जुलेखा बेगम के सहारे स्टेज से नीचे आते हुए अनाया का मुस्तकबिल के खदशात से घिरा आरजेदा दिल भारी हो रहा था। इसे अपनी आइंदा जिंदगी इस बंदे की गैर संजीदगी और हंसी मजाक की नज़र होती बेमायनी सी मालूम हो रही थी। अभी 1-1.5 घंटा पहले इसके पहलू में बैठी थी और अभी से इसके आसार जवाब देने लगे थे। इस पर मेहमान खवातीन की अजीब नजरें और सरगोशियाँ। इसका जहन बैक वक्त कई किस्म की उलझनों का शिकार था। आज़ाद ज़िंदगी का आखिरी बारबेक्यू मुबारक हो मेरे दोस्त। गर्मा गर्म भाप उड़ाती कॉफ़ी का कप केन की कुर्सी पर ढीले अंदाज में बैठे ताबिश के आगे रखते हुए दिल हमदर्दाना अंदाज में बोला। ये खुद अपनी आज़ादी से लब कराने के लिए मरा जा रहा है, लेकिन कोई इसे मुंह नहीं लगा रहा और बिना मौका देखे ताबिश का रिकॉर्ड लगाकर अपनी शामत बुलाता रहता है। पास ही बारबेक्यू का सामान समेट रहे खालिद ने अपना तजिया नुमान के गोशे गुजार किया। तरसा हुआ है बेचारा आशिक। ताबिश, आजा भाई, इतना आराम काफ़ी है, अपने हिस्से के सामान उठाकर अंदर डाल, 3 बजने वाले हैं, घर की राह लेते हैं। खालिद को जवाब देने के साथ ही इसने अदील की घूर रहे ताबिश को आवाज़ लगाई। इससे पहले कि ताबिश जवाब देता अदील बोल पड़ा। तू कुछ मत कर, आज तेरे हिस्से के सारे काम आज मैं करूँगा, ख्वाह वो इस्तेमाल शुदा बर्तन धोना हो या सफाई की जिम्मेदारी, सब तू मुझ पर छोड़ दे। वैसे भी आगे जाकर ये सब तुझे ही करना है, अब मुस्तकबिल में हम बार बार तेरा काम करना थोड़ा आएंगे। मैं ही तेरा सच्चा यार हूँ और तेरा गम गुसार हूँगा। कॉफ़ी मेकर तेरी दुखों की साथी होगी और तू मेरा पंचिंग बैग होगा। बड़े ज़ब्त से अदील की बकवास मुलाहिजा कर रहे ताबिश यकायक हमलावर हुआ, तो फिर से 5 से 7 मुक्के की कमर पर रखकर ही दम लिया। मायों के फंक्शन से प्लान के मुताबिक वो शहर से चंद किलोमीटर दूर खालिद के फार्म हाउस पर आ चुके थे, जहां पहले से बारबेक्यू का इंतजाम किया हुआ था। अक्सर वो लोग यहाँ आते रहते थे। बारबेक्यू करना, खेतों से सब्जियां चुरा कर भागना, करीब वाक़े झील से मछलियां पकड़ना, ये तमाम मशागिल आम तौर पर हर दूसरे तीसरे माह यहाँ आकर वो चारों अंजाम देते थे और शर्त के मुताबिक बिना चूँ चरा तोबा करहन ही से ही अपने हिस्से में आया काम भी ख़त्म करते थे। हाय ज़ालिम, आखिर तुझे मेरी कमर से क्या दुश्मनी है? क्यों मौका मिलते ही सितम ढाता है इस पर? कसम, परसों का दर्द ताज़ा था और आज उफ। जनाना अंदाज में कमर सहलाते हुए दिल की आह निकल गई थी। ताबिश ने एक तेज नज़र इस पर डालकर वापस कॉफ़ी की चुस्कियां लेना शुरू की। और तुझे इसकी शादी से क्या मसला है? क्यों तू हमा वक्त सड़ता रहता है? नुमान सब छोड़ छाड़ कर कमर पर हाथ रखकर लड़ाका औरतों की तरह इनके करीब आया। सड़ू नहीं तो और क्या करूं, इस नाशुक्रे बंदे को बिन मांगी नेमत मिल रही है तो नाक मुंह चढ़ा रहा है, और एक मैं हूं, कब से कासा लिए कतार में खड़ा हूं, कोई नजर करम ही नहीं कर रहा। आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई थी। लानत है इस बेशर्मी पे। खालिद नुमान ने तासुफ का इजहार किया, वो भी भर भर के। ताबिश ने भी दांत कचकचाए, जिस पर अदील लापरवाही से कंदेज कहा गया, यूं जैसे नहीं मानता तो मेरा क्या। अच्छा एक बात बता, अगर इश्क मोहब्बत में अकल का ज़रा सा भी दखल होता तो? खालिद ने अकलक टेबल बजाकर गैर मुतवक्के मगर दिलचस्प सवाल दागा। तो? नुमान ने तो को तूल देते हुए नज़र पहले अलर्ट हुए अदील, फिर कनखियों से अदील को देख रहे ताबिश पर डाली। ताबिश बताएगा इस तो के आगे की कहानी। नुमान ने रात को यादगार बनाने के लिए दानिशा बाल ताबिश के कोट में डाली। शोर। इतने दिनों से मुसलसल खून जला रहे अदील पर नज़र गाड़े वो फौरन रजामंद हुआ अपने ज़री ख्यालात के इजहार के लिए। तू रहने दे इस तो को भाई, रात बहुत हो रही है, आराम करते हैं। वैसे भी इश्क आशिकी तुम सबके बस का रोग नहीं।
عدیل کو خطرے کا الارم قریب سنائی دیا، تبھی پہلو تہی کرنا چاہا اس موضوع سے، لیکن تابش سنی کرتا بڑے وثوق سے شروع ہوا۔ تو کیا تو یہی ہوتا کہ دنیا میں کوئی عاشق نہیں ہوتا؟ آسان سی بات ہے، عشق میں اگر عقل کا دخل ہوتا تو بیچارے صاحب عقل محبوبہ کی سینڈل اور اس کے بھائیوں کے جوتے کیوں ہینڈل کریں گے؟ یہ تو عشق عقل چاٹ جاتی ہے، اس لیے بندہ پورا اہتمام سے ذلیل ہوتا ہے۔ عمدہ مثال ہمارے سامنے ہے، سائیں تو سائیں، سائیں کی ماں جائی بھی سائیں۔ متبسم شرارتی انداز میں عدیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے اپنے عظیم تبصرہ سمیٹا۔ ہاں 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 ہاں، 100% درست۔ نعمان اور خالد نے بے ساختہ زندگی سے بھرپور قہقہ لگایا تھا۔ تابش نے داد وصول کرنے کے انداز میں ذرا سا سر کو خم دیا۔ تم تینوں نا اس دنیا کے کوئی اخیر لانتی ذلیل قسم کے دوست ہو۔ عدیل نے تینوں پر اکٹھے لعنت بھیجی، لیکن ادھر پرواہ کسے تھی؟ پہلے نہیں تھے پیارے، جب سے ہمارا یار عاشق ہوا ہے ہم بھی ذلیل ہو گئے۔ نعمان نے مزید دل جلایا۔ یوں بھی کچھ دنوں سے عدیل صاحب کچھ زیادہ ہی نظروں میں چبھ رہے تھے، اس لیے تینوں کا کوئی نہ کوئی حساب نکلتا تھا عاشق عدیل کی طرف۔ بکو مت، اور تو بھی زیادہ دانت مت دکھا، یہ محبت بڑی کمینی چیز ہے، جو اس کے وجود سے انکاری ہوتا ہے اسے کسی آسیب کی طرح چمٹ کر رج کے ذلیل کراتی ہے۔ نعمان کو مکہ جڑتے وہ تابش دی بے نیاز سے خطاب کر رہا تھا۔ ہاں 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 ہاں، تصحیح کی ضرورت ہے پیارے، محبت تو جیسے فارغ العقل اور دل کے غلاموں کو اپنے جھانسے میں لیتی ہے، اور مجھ جیسے اڑیل گھوڑے بقول میری لیڈی باس کے ہاتھ سے مچھلی کی طرح پھسل جاتے ہیں۔ وہ بڑے الزام میں بولا۔ عدیل مبہم سا مسکرایا۔ ہنس کیوں رہا ہے؟ بالکل ہی عقل کو فارغ کر دیا ہے کیا؟ تابش عدیل کی عجیب سی مسکراہٹ کا مذاق اڑانے کے انداز میں اس کا کندھا نوک کیا۔ نہیں، چشمے تصور سے دیکھ رہا ہوں، اتنے بڑے بڑے بول بولنے والا جب ذلیل ہوگا تو کیسا لگے گا؟ عدیل سنجیدگی سے بولا۔ ہاں 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 ہاں، مجھے ذلیل کرنے والی شے کم از کم اس دنیا میں کوئی موجود نہیں، سو تو مجھے اپنے 6 مہینے کا تجربے پر محمول کلیہ مجھ پر اپلائی نہ کر۔ وہ کہکا لگاتا دل کھول کر ہنسا، جس میں نعمان اور خالد کا کہکا بھی شامل تھا۔ عدیل بس کافی لبوں سے لگا گیا، سمجھنے کے انداز میں سر ہلانے لگا۔ بھائی، مجھے محسوس ہو رہا ہے عنقریب یہ عدیل بابا کے نام سے مشہور ہوگا، کسی گاؤں میں سنی بابا کے نام سے، یا ایک ناکام عاشق مشہور ہے نا اس طرح۔ عدیل کو جوابی کارروائی نہ کرتا دیکھ تینوں نے مزید اس کا ریکارڈ لگانا چاہا۔ ویسے تابش، دعویٰ تو خیر سے تو نے بہت بڑا کر دیا ہے، لیکن غور کرے تو تجھے احساس ہوگا وہ شے تجھ سے 2-3 سال پہلے ہی نہ صرف دنیا میں تشریف لا چکی ہے، بلکہ 1.5 ہفتے پہلے تیری زندگی میں بھی اپنا مقام بنوا چکی ہے، اور کل تیرے گھر میں تیرے کمرے میں قدم رنجا فرمانے والی ہے۔ کافی کا خالی مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے معنی خیزی نظروں سے کہکا لگاتے ہوئے ٹھٹک کر رکے تابش کو دیکھا، جس کے چہرے پر عجیب سی الجھن در آئی تھی۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ نعمان بھی شاید بات کی تہ تک نہ پہنچ سکا۔ مطلب؟ تابش سمجھ چکا ہے، اس کی شکل دیکھ۔ عدیل تابش کا اسپاٹ چہرہ دیکھ کر مبہم سا مسکرایا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہا ہوں، صبح جلد نکلنا ہے۔ وہ اسپاٹ سے انداز میں اپنی نشست چھوڑتا تیز قدموں سے وہاں سے نکل گیا۔ عدیل کی باتوں سے دماغ میں ایک الگ ہی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ زور زبردستی کو رضامندی کا لبادہ اڑا کر اگر وہ اس رشتے کو قبول کر رہا تھا تو محض پاپا اور انکل کی بھروسے اور امید کی دیے کو روشن رکھنے کے لیے، لیکن اس سب میں محبت کا تو کہیں ذکر ہی نہیں تھا۔ وہ تو زندگی کی آخری سانس گن رہے باپ کے اطمینان اور پاپا کی خوشی کے لیے خوشباش ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ باقی اپنی آئندہ زندگی کے لیے اس نے کوئی خوشی گما امیدیں وابستہ نہیں کی تھیں۔ محبت تو خیر بہت دور کی بات تھی۔ ابھی تو اس کا مقصد بس انکل اور پاپا کو ان کے آنن فانن اٹھائے گئے قدم پر اپنی طرف سے مطمئن کرنا تھا۔ اتنے دنوں کے مسلسل ذہنی دباؤ کا نتیجہ شدید بخار کی صورت نکلا تھا، اور رہی سے ہی کثر صبح شوگر لو ہو کر پوری ہو گئی تھی۔ نکاہٹ سے اس کا برا حال تھا۔ ساری رات ابراہیم صاحب اس کے منع کرنے کے باوجود اس کے سرہانے ٹکے رہے، اور اس ہوتی جاتی کیفیت میں انہیں آرام کرنے کی تلقین کرتی رہی۔ آخرکار صبح اس کی کچھ حالت سنبھلی تو ابراہیم صاحب اس کے پاس سے اٹھ کر باہر گئے تھے، اور وہ بھی کمزوری سے نڈھال وجود کے ساتھ فریش ہونے گئی تھی۔ باجی، ناشتہ کر لیں جی، تھوڑی قوت آئے گی بدن میں، شام تقریب میں بھی بیٹھنا ہے آپ نے۔ وہ واش روم سے برآمد ہوئی تو شیرین ناشتہ کا ٹرے اٹھائے پہلے سے کمرے میں موجود تھی۔ وہاں رکھ دو۔ اس نے تولیے سے چہرہ صاف کرتے ہوئے سینٹر ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ ماشاءاللہ باجی جی۔ بجائے ٹرے رکھنے کے شیرین بڑی سی چیخ مارتی اس کے قریب آئی۔ کیا ہو گیا شیرین؟ اسے آنکھیں پڑے اشتیاق سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ وہ حیران ہوئی۔ ذرا ہاتھ تو دکھائیں اپنا۔
इसने जल्दी से ट्रे ड्रेसिंग पर रखकर इसका हाथ थामा और इश्तियाक से हथेली खोलकर ब्यूटिशियन की माहिर हाथों की कारकर्दगी मुलाहिजा करने लगी। आपके मेहंदी का रंग तो बड़ा ही प्यारा है जी बाजी जी। हमारे गांव में कहते हैं जिसकी मेहंदी का रंग प्यारा होता है ना जी, इसका मियाँ इसे खूब मोहब्बत करता है। फिर दूल्हे भाई तो हैं ही सोने, रब सोना आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे जी, आमीन। दोनों हाथों को इश्तियाक से उलट पुलट के देखते हुए शरीन अपना ही फलसफा झाड़ रही थी, जबकि इसकी मोहब्बत वाली बात पर जहाँ एक पल के लिए अनाया झींप गई थी, वहीं ताबिश के जिक्र पर हाथ खींच गई। नाश्ता निकालो तुम, फिर मुझे ऑफिस का एक काम भी देखना है। शीरीन की वापस गुलफशानी के लिए तैयार देख इसने स्पॉट से अंदाज में हुक्म दिया। शीरीन दिल महसूस कर साइड हो गई। मोहब्बत। बेतासुर नज़रों से अपने हाथ के बेल बूटों को देखते हुए इसने तनफ्फुर से सोचा। वो तो मेहंदी लगाने को ही तैयार नहीं थी, ब्यूटिशियन को भी वापस भेज दिया था और तबीयत का बहाना बनाकर। फिर न जाने कहाँ से याकूत और आरजू निकल आईं और दोनों कुछ इस तरह इसके सर हुई कि इसे मानती ही बनी। बाबा और बाबू ने नाश्ता किया। दूसरा गिलास निकालते हुए अब भी अपने हाथ पैर को इश्तियाक से देख रही शीरीन से इसने झिड़कने के अंदाज में पूछा। इसकी मुश्ताक नज़रों से वो खौफ का शिकार हो रही थी। ना जाने कौन सी लड़कियां होती हैं जिसे मेहंदी से इश्क होता है। इसने तो पूरे 5-6 साल बाद इस बला को लगाया था। जी, बाबू तो सुबह से कैमरा लिए घूम रहे हैं, इन्होंने तो नाश्ता नहीं किया। बाकी साहब जी कर रहे थे कि आपके फुप्पो ने आकर ऐसे ही हंगामा आराई की कि बस ना पूछें। और फिर कौन सी फुप्पो? शीरीन की बात काट कर लबों के करीब ले जाकर ग्लास वापस टेबल पर रखते हुए उलझ कर पूछा। जी वही वाली फुप्पो जी, जिनकी एक नखरीली सी बेटी है, साहब की तायाजाद। नखरीली पर जिस तरह शीरीन ने नाक चढ़ाई, कोई डाउट नहीं था कि वो उजाला की बात कर रही थी। समीना फुप्पो आई हैं उजाला के साथ, लेकिन इतने सालों बाद इन्हें अचानक कहाँ से याद आ गई? अनाया ने तनफ्फुर से खुद कलामी की। इसे अच्छे से याद था इनका शुमार भी इन नाम नहाद खूनी रिश्तेदारों में होता था जो मम्मा की तदफीन और बाबा के ऑपरेशन वाले दिन बामुश्किल 1.5 या 2 घंटे के लिए तशरीफ लाए थे, और इसके बाद सबको अचानक ही ज़रूरी काम निकल आया था। इस खौफ से कहीं इस मुश्किल वक्त में इब्राहिम की फैमिली की जिम्मेदारी मुरव्वतन इनके नातवा कंधों पर न आ जाए। याद कहाँ आई है जी बाजी जी, वो तो शिकवे शिकायत का बड़ा पटारा लेकर अल्लाह झूठ ना बुलवाए साहब से खूब लड़ने के इरादे से आई हैं। इतनी मुश्किलों से साहब ने इन्हें शांत किया, लेकिन अब तक ड्राइंग रूम से फूंफा की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। शीरीन ने साफ गोई से तज्जिया किया। मुझे देखना होगा। वो फौरन सोफे का सहारा लेकर खड़ी हुई। कहाँ? बाहर। लेकिन बाजी आपकी तबीयत? शीरीन परेशान हुई इसके स्पाट तासरात देखकर। मैं ठीक हूँ शीरीन, जब हमने इन्हें मदऊ नहीं किया तो फिर वो किस हक से हमसे लड़ने आई हैं? कतियत से कहकर इससे पहले कि वो निकलती दरवाज़ा खुला और मेहमान खुद इसके रूबरू हाजिर थीं। ये क्या कर दिया तुमने इब्राहिम? अपनी इतनी प्यारी बेटी को बेजोड़ रिश्ते के अजाब में बांध दिया। अरे क्या हमारी इनाया को रिश्तों की कमी थी? माशाल्लाह से खुद मुख्तार है, 1 से 21 रिश्तों की कतार लग जाती। तुम ज़रा बात तो निकालते, लेकिन तुमने तो बच्ची को उम्र भर कर रोग ही दे दिया। अल्लाह ना करे आपा मेरी बेटी के लिए ये रिश्ता रोग बने। इब्राहिम साहब के दिल पर पड़ा था। हमारी भी यही दुआ है कि ऐसे दुश्मन की बेटी के साथ भी ना हो, लेकिन ऐसे रिश्तों का अंजाम आंखों देखा है, ऐसा ही होता है। पहले कम उम्र लड़का दबाव में आकर अपनी से बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर लेता है और बाद में पछताने की सूरत 2 और भुगता लेने। भला कौन रोके इन्हें जवाज जो इतना ठोस होता है इनका। फुप्पो प्लीज़। इब्राहिम साहब का मुतगैर चेहरा देख अनाया की बस हुई थी। जब्त से सुर्ख चेहरे के साथ वो चलती हुई इब्राहिम साहब के पास आई। बाबा ने जो किया है सोच समझकर मेरी रजामंदी से किया है। इसने मजबूती से इब्राहिम साहब का कपाता हाथ थामा। और राहत अंकल की फैमिली कोई सड़क से उठकर आई फैमिली नहीं है जो आप बाबा को मेरे मुस्तकबिल की तरफ से खबरदार कर रही हैं। यकीनन आपको याद नहीं होगा क्योंकि इस वक्त आप चंद पल की रिश्तेदारी निभाने आई थी, लेकिन ये वही राहत अंकल हैं जो मुश्किल वक्त में हमारे आगे ढाल बनकर खड़े रहे थे, जहाँ असल में हमारे नाम निहाद अपनों को होना चाहिए था। इब्राहिम की सरजनी करती नज़रों को नज़रअंदाज करती इसने स्पॉट से अंदाज में जिताया तो समीना फुप्पो का चेहरा मुतगैर हुआ। और बाकी रही ऐसे रिश्तों के अंजाम की बात, तो कल किसी ने नहीं देखा। ना ही मैं कोई दब्बो सी लड़की हूँ, खुद मुख्तार हूँ, अपना अच्छा बुरा बाखूबी जानती हूँ। वैसे मैंने ज़ाती तौर पर बाबा को मना किया था आप लोगों को तकलीफ़ देने से। चौंका आपको मेरी फ़िक्र मोहब्बत खींच लाई है यहाँ, तो मुझे खुशी हो गई और आप फंक्शन अटेंड करेंगी। शीरीन इनके लिए गेस्ट रूम खुलवा दो जाकर। इनाया ने कुछ इस तरह इनका मुंह बंद किया था कि फटफट ज़ुबान के निश्तर चला कर रही ज़ुबान का बैक वक्त ही लफ्ज़ों के बहरान से सामना हो गया था। बहुत बोलना आ गया है तुम्हारी बेटी को इब्राहिम।
جاتے جاتے بھی وہ تلملاہٹ کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ وقت کی عطا کردہ نعمت ہے پھپھو، جس کی میں ہر نماز میں شکر ادا کرتی ہوں۔ وہ بھی نایا تھی، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا کہاں مشکل تھا۔ تمہیں اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ان کے تلملا کر نکلتے ہی ابراہیم صاحب نے سانس لینا چاہا۔ لحاظ کیا ہے پاپا، ورنہ ان لوگوں کی صفاقی نہیں بھولی ہوں میں۔ آئیں ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ ان کی ویل چیئر گھسیٹتی صوفے کے قریب لے آئی۔ انہوں نے جو کہا ان باتوں کو دل پر نہ لینا، ہر کسی کی اپنی الگ تقدیر ہے۔ انہوں نے اس کے دل میں نئے رشتے کے متعلق غلط خیال پنپنے سے پہلے ہی قدورت صاف کرنی چاہیے۔ جسے تقدیر سے لڑنے کا فن آتا ہو وہ تقدیر سے ڈرا نہیں کرتے۔ اس کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ ابراہیم صاحب فخر سے اپنے غرور کو دیکھا جو آج حقیقی معنوں میں پرائی ہونے والی تھی۔ آپ بے فکر رہیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ میں روزانہ صبح شام گھر آؤں گی۔ آپ نے فضول کا کھڑاک نہ پالا تو اس سب کی نوبت ہی نہیں آتی۔ وہ خفا ہوئی، خام خواہ آواز بھیگ گئی تھی۔ یہ احساس ہی کتنا تکلیف دہ تھا کہ کل سے غیروں کی طرح سے اسے اپنے بابا سے ملنے کے لیے آنا ہوگا۔ نہ جانے کس ظالم کٹور انسان نے بیٹیوں کو رخصت کرنے کی رسم نکالی تھی۔ یا تو اس سنگ دل کے سینے میں دل نہیں تھا یا وہ بیٹی کا باپ نہیں تھا، تبھی اتنی تکلیف دہ رسم کو فروغ دیا۔ یہ کھڑاک نہیں، سعادت ہے۔ انہوں نے اسے لب بھینچ کر اپنی کیفیت چھپاتا دیکھ خود میں سمیٹا، اور وہ ضبط توڑ کر ہر بابا کی پری کی طرح ان کے مہربان بازوؤں میں بکھر گئی۔ تقریب کا اہتمام شہر کے مشہور و معروف ہوٹل کے گراؤنڈ فلور پر کیا گیا تھا۔ رنگ برنگے آنچل، سجی سجائی تتلیاں سی لڑکیاں اور ان کی نازک اندام ادائیں، نقرئی کہکے، خواتین کی روایتی جولری، میک اپ، ہیئر سٹائل کے نمائشی پروگرام، غرض گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ ان سب کے بیچ سٹیج کا نامکمل منظر۔ نامکمل اس لیے کہ چند منٹ پہلے تک گولڈن شیروانی میں اپنی ثانی یوسف حسن سے سٹیج کی رونق دوبالا کر رہے دولہے صاحب وہاں پر گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھے۔ موصوف دولہا کم اللہ کا چراغی جن زیادہ معلوم ہو رہے تھے، جو ہر دوسرے منٹ میں نمودار ہو کر پھرجلی چھوڑتے اور چوتھے منٹ میں واپس غائب ہو جاتے تھے۔ وہ فش کٹ فراک میں نزاکت سے دوپٹے دونوں ہاتھوں پر جمائے، نفاست سے کیے گئے میک اپ سے دو آچھا نظر آ رہے چہرے کے گرد آوارہ لٹوں کو آزاد کیے، ہائی ہیل سے ٹک ٹک کرتی ہوئے تیزی سے متلاشی نظریں دوڑا رہی تھی، اور آخرکار اسے اس کا ہدف مل گیا۔ وہ ہیل کو بیلنس کرتی کیمرے کے ساتھ نبر آزما بلیک شیروانی میں جچ رہے افنان کے سر پر پہنچی۔ کب سے ڈھونڈ رہی ہوں میں تمہیں ایفل ٹاور، تم آدمیوں کا چھلاوا، ابھی یہاں تو ابھی وہاں۔ وہ ہائی ہیل کی وجہ سے دکھتی اڑی کا سارا غصہ افنان کے سر پر پہنچ کر برسا گئی تھی۔ تمہیں نہیں لگ رہا مس فتنہ آفت زحمت، تم آج کل کچھ زیادہ ہی مجھے تلاش کرنے لگی ہو، بے وجہ بے سبب۔ اطمینان سے کیمرے کو واپس گلے میں لٹکاتے ہوئے افنان نے تیکھی نظروں سے اس پیاری سی فتنہ کو دیکھا، جو پیاری تو بے شک تھی لیکن فتنہ بھی تھی۔ ایسی تمہاری شکل، کام سے تلاش کر رہی تھی۔ آرزو نے اس کے انداز پر کلس کر ناک چڑھائی۔ واہ بھئی، آج کی تاریخ تو گینیز ورلڈ آف ہسٹری میں مینشن ہونی چاہیے۔ فتنہ صاحبہ کو مجھ سے کام ہے، امیزنگ۔ مصنوعی تعجب سے کہتے ہوئے افنان نے مقابل کو مزید سلگانے کے لیے ہوا میں ہاتھ لہرا کر تالی بھی بجائی۔ زیادہ اڑو مت، مجھے میری ہمارے کلاس میٹس کے ساتھ گروپ فوٹو بنوانی ہے، اور اس کام کے لیے تم مفت کے کیمرہ مین سے بہتر کون ہو سکتا ہے بھلا؟ آرزو نے کمر پر ہاتھ جماتے ہوئے چبا کر اپنے تعین حق کے رقابت ادا کی۔ یہ کیمرہ کوئی معمولی کیمرہ نہیں ہے، یہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ اسے اسپیشلی میری برتھ ڈے پریزنٹ کے طور پر آپا نے بیرون ملک سے امپورٹ کروایا تھا، جو ہر ایرے گیرے کی تصویر لینے کے لیے نہیں بنا۔ سو مس فتنہ، آپ اپنے کام کے لیے اس مفت کے کیمرہ مین کی بجائے ہال میں گھوم رہے پیڈ کیمرہ مین سے رجوع کریں۔ اس سلسلے میں وہی آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ بھی عنایہ ابراہیم کا بھائی افنان ابراہیم تھا۔ اپنے تمانیت بھرے انداز سے مقابل کو آگ لگانے کا فن خوب جانتا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے انکار کرو؟ تم مجھے انکار نہیں کر سکتے۔ آرزو تلملا کر اس کی راہ میں حائل ہوئی۔ وہ کیوں؟ افنان نے مسکراہٹ دبا کر آئیبرو اٹھائی۔ کیونکہ میں تمہاری آپا کی نند ہوں۔ آرزو بی بی خواہ گردن میں بل ڈال کر شوخی ہوئی۔ افنان نے توق کے انداز میں مسکراہٹ دبا کر سر سے پیر تک اس جوالا مکھی کا جائزہ لیا، جسے اسے الجھنے کا بس بہانہ چاہیے ہوتا تھا۔ ایسا کیا دیکھ رہے ہو؟ تم مجھے انکار نہیں کر سکتے۔ میں بھی تمہارے بھائی کا سالہ ہوں، اور میں انکار کر رہا ہوں۔ اس کی بات کاٹ کر افنان نے اسی کی زبان میں جوابی کارروائی کی۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ؟ میں انکل سے شکایت لگاؤں گی۔ آرزو نے اب کے دھمکانا چاہا۔
افنان کا من کیا زور سے کہکا لگا ہے. وہ بحث اس سے کر رہی تھی اور دھیان اس کا افنان کی ہائٹ پر تھا. میں اس کیمرے سے صرف اپنی پسندیدہ ہستیوں کی تصویر لیتا ہوں. یہاں اسے آپا اور تابش بھائی کی تصویر لینے کی غرض سے آیا تھا. اب لیکن مجھے پیاری سی آنٹی زلیخا، نرم گوسی یاقوتپیا، ڈیشنگ راحت انکل اینڈ موسٹ امپورٹنٹ سب سے ڈفرینٹ موسٹ شائننگ پرسن زولو اینڈ چاچو بہت اچھے لگ رہے ہیں. اب میں ان سب کی بھی تصویر بنانے لگا ہوں، تم اپنا انتظام کر لو. وہ جلتے توے پر بیٹھی لڑکی کی جلبلاہٹ کا مزہ لیتا کمینگی سے بولا. آرزو نے خون خوار نظروں سے اس کمینے دشمن کو دیکھا. وہ کون سا اس سے فوٹو بنوانے کے لیے مری جا رہی تھی؟ وہ تو بس اس کی اور اپنی ہائٹ میچ کرنے آئی تھی. آخر صبح سے چاچو کا سر کھا کر مارکیٹ میں خوار ہو کر اس نے سب سے پہلے اونچی ہیل والی سینڈل خریدی تھی جس نے اس کی ایڑی کی اتنی سی دیر میں بینڈ بجا دی تھی. واو یارو اسٹیج پر ہے، مجھے تو مومنٹ کیچ کرنا چاہیے. ایکسکیوز می. وہ غم و غصے سے بل کھا رہی آرزو کو مزید آگ لگاتا اسٹیج کی طرف دیکھتا سائڈ سے گزرا. ویسے اب بھی میری ہائٹ کو تم بیٹ نہیں کر پائی، مطلب ساری خواری رائیگاں گئی. بیٹر لک نیکسٹ ٹائم آپا کی نند. وہ کب ہوا کے جھونکے کی طرح مڑ کر اس کے قریب آیا اور کب آرزو کا سیکرٹ اس کے کان میں انڈیل کر چلا گیا. آرزو کو خبر بھی نہیں ہوئی اور جب ہوش آیا تو ارد گرد محض اس کے پرفیوم کی تیز مہک تھی. تم اور راحت منزل. افنان ابراہیم، میں نے ٹائیگر کو تمہارے پیچھے نہ چھوڑا تو کہنا، پھر اتراتے گھومنا اپنے ساٹھ جیسی ٹانگوں پر. وہ تل ملا کر افنان کو سلواتے سناتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی جہاں اس نے پہلے سے کم ہیل والی سینڈل لا کر رکھی تھی. یہ تو بس اس ایفل ٹاور کی ہائٹ میچ کرنے لائی تھی جو بیکار گیا تھا. ایڑی بھی ٹوٹنے کے در پر تھی. اپیا ایانا خوبصورت ہے. صوفے کی ہتھی پر براجمان یارو صاحب نے تقریباً 10ویں مرتبہ لجا کر جملہ دہرایا تھا جو تھی سرگوشی، لیکن یارو صاحب کی آواز چونکا کافی نوکیلی تھی، سو آواز ہر مرتبہ عنایا کی سماعت سے ٹکرا کر اس کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ بکھیرنے میں کامیاب رہی تھی. عنایا ہی کیا، ہال میں موجود 3 حصہ مہمانوں کی مشتاق نظریں اسٹیج پر دلہن کے صوفے کی ہتھی پر بیٹھے اس پیارے سے پرندے پر تھیں جو دیکھنے میں جتنا پیارا تھا حرکتیں اس سے کئی زیادہ پیاری کر رہا تھا. کبھی پروں میں چہرہ چھپانا تو کبھی سرخ چونچ باہر نکال کر یاقوت کی کان میں سرگوشی کرنا، ہر حرکت ہی بے ساختہ دل مول لینے والی تھی. پہلے جو لوگ شادی میں طوطے کو دیکھ کر حیران ہوئے اب وہی اشتیاق سے اس کی حرکتیں ملاحظہ کر رہے تھے. یارو بے شک بھابھی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، لیکن یہ بات تم بجائے مجھے حفظ کروانے کے بھابھی کو براہ راست بھی کہہ سکتے ہو. یاقوت نے کن اکھیوں سے لائٹ پرپل اینڈ پنک کے امتزاج کے لہنگے میں نفاست سے میک اپ کیے ساتھ اپنے سوگوار حسن سے غضب ڈھاری عنایا کو دیکھتے ہوئے یارو کو مشورہ دیا. کیا بولوں؟ یاقوت کے مشورے پر یارو صاحب یوں شرما کر پروں میں چھپے جیسے خدا نہ خواستہ یاقوت نے بہت ہی کوئی شوق جملہ اچھال دیا ہو. اس کی بے ساختہ حرکت پر عنایا اور یاقوت دونوں کی ہنسی نکل گئی تھی. ویسے مسٹر یارو آپ اپنی دوست کو لے کر نہیں آئے؟ عنایا نے مدھم سی آواز میں خود پہل کی. بولا. مدھم سی آواز پر یارو نے اپنی خوش نصیبی پر یقین دہانی کرنے کے لیے ذرا سا پروں سے چاند سا مکھڑا نکال کر شرمائی شرمائی جھکی جھکی نظروں سے اس حسینہ کو دیکھا. مقابل کو گھنی پلکوں کی بار اٹھائے اپنی طرف متوجہ دیکھ نہال سے انداز میں سرک کر عنایا کے قریب ہوا. دلدارو نام ہے شاید ان کا، رائٹ؟ اس کی جھجک دور کرنے کے لیے وہ پھر بولی. وہ بات نہیں کرتی. یارو نے دکھی انداز میں جواب دیا. ظالم حسینہ نے دل کا معاملہ چھیڑ دیا تھا. کیوں؟ آپ کا جھگڑا ہو گیا ہے؟ عنایا نے فضول میں ہی بات کو تول دیا. واو بولنے والا طوطا. ابھی یارو جو جواب تراشنے کی سریلی سے آواز نے تینوں کو متوجہ کیا. طوطا نہیں ہے، یارو ہے. یارو نے نہایت روکھے انداز میں اس آتش فشاں نازنینہ کو جواب دیا جو پہلی نظر میں سے بری لگی تھی. واو تم تو سچ میں بولتے ہو، لیکن کافی کڑوا بولتے ہو. اجالا نے اسے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا. نہیں بول رہا تم سے. روکھے انداز میں شٹ اپ کال دیتے ہوئے برق رفتاری سے یارو محترمہ کی پہنچ سے دور ہوا، ساتھ ہری جھنڈی دکھانے کے لیے انداز میں دائیں پر کو جھٹکا دیا. یہ یارو کا مخصوص ناپسندیدگی کا اظہار تھا. یارو بری بات ایسے نہیں کہتے. یاقوت نے اجالا کے برہم تاثرات دیکھ یارو کو سرزنش کیا، لیکن یارو صاحب کہاں اپنی پسند اور مرضی کے خلاف کچھ کرنے والے تھے، ہنوز منہ موڑے رہے. ویسے پیارے پیرٹ تمہارے مالک تو سویٹ بولتے ہیں نا، وہ بھی تمہاری طرح. دراصل ہماری آپا ٹو دی پوائنٹ ہیں ہمیشہ سے. اگر معاملہ دونوں طرف سے ایک جیسا رہا تو پہلے سے گمبھیر معاملہ اور گمبھیر ہو جائے گا.
اجالا بنافٹی مسکراہٹ کے ساتھ بات کو مذاق کا رنگ دینے کو کھلکھلائی۔ عنایہ نے لب بھینچے۔ صبح سے پھپھو سمینہ اور ان کی صاحبزادی بات بے بات جملے بازی سے نہ جانے کون سی بھڑاس نکال رہی تھیں۔ تم اچھی نہیں ہے، یارو نے بلا تردد ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ واٹ؟ اول تو صدمے کی زیادتی سے اجالا کا منہ اندھیرا ہوا، پھر ایک معمولی سی جانور کے ہاتھوں بےعزتی پر حد تک کے احساس نے بلش آن سے دمک رہا چہرہ ٹریفک لائٹ کی طرح لال بھپوکا کر دیا۔ اجالا، ان کا نام یارو ہے، کوئی انہیں طوطا یا پیرٹ کہے انہیں برا لگتا ہے۔ یاقوت نے یارو کی پشت سہلاتے ہوئے نرمی سے اجالا کو باور کرایا۔ اور میں ان کا مالک نہیں مس، یہ میرا یار ہے۔ نہ جانے کہاں سے تابش نازل ہوا تھا اور آتے ہی گفتگو میں شامل ہو گیا تھا۔ تابی آئے! یارو فوراً سے بیشتر تابش کے کندھے پر براجمان ہوا۔ اوہ ریئلی؟ خود کو کمپوز کرتی ہوئی ایک ادا سے مڑ کر ستائشی نظروں سے گولڈن شیروانی میں ڈیشنگ دلہے کو دیکھا اور اس کے کندھے پر اس بدتمیز طوطے کو براجمان دیکھ اس کا بس نہیں چلا کہ کچھ کر دے۔ ویسے آپ کو بتا دوں، ہماری آپا کو بچگانی حرکتیں نہیں پسند۔ اس طرح کی بچگانی تو بالکل بھی نہیں۔ افنان کو بھی بچپن میں شوق تھا کتا پالنے کا۔ آپا کے مزاج کے مد نظر وہ خاموش ہو گیا۔ کیوں آپا؟ تابش کو عنایہ کے پہلو میں ٹکتا دیکھ دانت پیس کر نظریں یارو پر جمائے چبا کر بولی۔ برجستہ اس چھوٹے سے جانور کی جانب سے کی گئی تذلیل نے خواہ سے یارو سے چڑ دلا دی تھی۔ اس کے انداز پر عنایہ نے پہلو بدلا، جبکہ یارو تابش کے کان میں چونچ مار کر فل آن اگنور موڈ پر جا چکا تھا۔ اس کی بلا سے یہ ریڈ لائٹ میم جلے یا بجھے، اس کی مرضی، اس کی پسند۔ آپ کی آپا پسند کرے نہ کرے، ہاں اس پر ہم الگ سے ہوم ورک کریں گے۔ پہلے آپ جناب فرمائیں، آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ عنایہ کو جذب کا شکار دیکھ تابش نے فون میں انگلیاں چلاتے ہوئے روئے سخن موڑ دیا۔ بھئی ہم وہ ذات شریف ہیں جو جس جانب نظر اٹھا دیں قطاریں لگ جاتی ہیں۔ وہ نازنینہ ایک ادا سے ہاتھ اٹھا کر بولی۔ یاقوت مسکراہٹ دبا کر عنایہ سے ایکسکیوز کرتی وہاں سے ہٹ گئی، کیونکہ ان جنابہ کی اب واٹ لگنے والی تھی تابش کے ہاتھوں۔ مطلب آپ اسکول میں پی ٹی کی خدمات انجام دیتی ہیں؟ ویری گڈ۔ دل جلاتا گرما گرم جواب تابش کی طرف سے برجستہ تھا۔ اس قدر ان رومانٹک جملے نے یقیناً اس ناظرین کو اندر تک سلگا دیا تھا۔ ماموں نے تو ہمیں غیروں سے بھی زیادہ غیر کر دیا۔ منہ پر پھٹ تابش کے ساتھ سبقت لے جانا یقیناً اس کے بس کا روگ نہیں تھا۔ تبھی ایک خام خاصی مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر عنایہ کی طرف گھسا پٹا شکوہ لیے مڑی۔ بیچاری عنایہ بری پھنسی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس منہ پھٹ انسان پر ماتم کرے یا اس کے جواب پر کہکا لگائے، لیکن اجالا کا رخ روشنی اپنی طرف دیکھ مجبوراً بلکہ مروتاً اس کی تردید کی۔ ویسے عنایہ آپا، یہ کافی فنی ہے، آپ کے مزاج کے بالکل الٹ۔ انداز بے شک شائستہ تھا لیکن لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ آپ نے سائنس پڑھی ہے؟ اس نے واپس مداخلت کی۔ جی؟ وہ حقیقتاً بخلائی تھی۔ جی، لگتا ہے آپ نے سائنس بالکل بھی نہیں پڑھی، ورنہ آپ کو معلوم ہوتا اپوزٹ اٹریکٹس اینڈ دو اپوزٹ پول سے مل کر ہی پلانٹ بنتا ہے۔ لیکن خیر آپ جانے دیں، اس عمر میں سماجی علم بھی سمجھ میں آ جائے یہی بہت ہے، سائنس کی کیا بات کرنا۔ وہ صحیح سے اس میز شیخی کی طبیعت صاف کرتا واپس فون میں گھس گیا۔ آپا سے پورے 5 سال چھوٹی ہوں میں، آپ کی اطلاع کے لیے۔ آپا میں کال لے کر آتی ہوں۔ پھر ملا کر تابش کو جتاتے ہوئے اجالا بی بی اندھیرا مولیے تن فن کرتی اسٹیج کی حدود پھلانگ گئیں۔ آپ کو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، عنایہ نے احساس دلانا چاہا۔ سوری، آپ کا مطلب ہے کہ مجھے اس سے زیادہ بہتر طریقے سے محترمہ کا دماغی توازن ٹھیک کرنا چاہیے تھا۔ کیا کروں، میں کسی کا دل نہیں دکھا سکتا۔ وہ معذرت خوانا انداز میں آنکھیں پٹپٹاتا بھول پن سے بولا۔ مسٹر تابش، مس لیڈی باس، ہم نے انہیں یہاں عزت سے تقریب میں شرکت کرنے، کھانے پینے اور انجوائے کرنے کے لیے مدعو کیا ہے، نہ کہ ہمارے رشتے پر روشنی ڈالنے کے لیے۔ اگر ان کی رائے ہمارے لیے اتنی ہی اہم ہوتی تو ہم انہیں پہلے ہی پوری عزت و احترام کے ساتھ صلاح مشورے کی خصوصی محفل میں مدعو کرتے، نہیں کہ مطلب انہیں خود پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ یکایک سنجیدگی اختیار کرتا قطعیت بھرے انداز میں وہ عنایہ کو خاموش کر گیا تھا۔ گندی بات، ایانا خوبصورت ہے۔ یارو نے فی الفور تابش کے کان میں زور سے چونچ مار کر اس کے سخت لہجے کے لیے اپنے تئیں سزا دی۔ بیٹا، بات یہ ہے کہ تجھے لا کر پچھتا رہا ہوں میں اب۔ تیری چھچوڑی حرکتیں، تیرا شرمانا گھبرانا سب نوٹ کر رہا ہوں میں۔ تابش نے نیچی آواز میں یارو کو گھرکا۔ تابی، می کیا کیا؟ یارو معصوم ہوا۔ عنایہ نے مسکراہٹ دبائی اس کے خفا خفا انداز پر۔
انایا بچے، اگر اچھا محسوس کر رہی ہو تو چل کر چند تصویریں بنا لو، ضروری نہیں لیکن یادگار کے لیے اچھی ہوتی ہیں، ایسے خاص موقعوں کی تصویریں، یہی تو زندگی کے چند دن ہوتے ہیں جو بار بار لوٹ کے نہیں آتے۔ کچھ دیر بعد یاقوت کے ہمراہ زلیخا بیگم پھر وہی گزارش لے کر آئیں۔ عنایت جذب ہوئی۔ انایا نے ابھی بھی ہو رہے ٹیمپریچر اور شوگر لو کی وجہ سے جسم میں ہوئی کمزوری کو جواز بنا کر فوٹو شوٹ کینسل کروا دیا تھا۔ جواز بے شک درست تھا، لیکن اس سب کے پیچھے ٹھوس وجہ یہی تھی کہ وہ مزید اس قسم کے ڈرامے میں حصہ نہیں لینا چاہتی تھی۔ اسٹیج پر اگر یوں روایتی دلہنوں کی طرح اتنے لوگوں کی روح میں انی کی طرح گھڑی چہ گویوں حسد جلن پرستائش نظروں کو جھیلتے ہوئے ٹکی بیٹھی تھی تو محض بابا کے لیے، مزید کہ وہ اپنے اندر گنجائش نہیں نکال پا رہی تھی۔ لیکن ان لوگوں کے ارمانوں کا کیا کیا جا سکتا تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے؟ بیٹا، کیا طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے؟ اس سوچوں میں گم دیکھ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ ماما، اگر وہ بہتر محسوس نہیں کر رہی تو رہنے دیں، ولیمے میں کر لیجیے گا، یہ سب کچھ ابھی ہو ضروری تو نہیں؟ تابش کو عنایا کی خاموشی زلیخا بیگم کا اصرار کھلا۔ نہیں آنٹی، چند تصویروں کی تو بات ہے۔ وہ بادل نخواستہ باندھ گئی۔ وہ لوگ جب اتنا باندھ بخش رہے تھے تو وہ کیسے بدلحاظ ہو جاتی؟ جہاں اتنا جبر کیا وہاں کچھ اور سے ہی۔ فوٹو شوٹ کے دوران خلاف توقع تابش نے بے انتہا شراوت کا مظاہرہ کیا۔ فوٹو شوٹ کے بعد کھانے کا دور چلا، اس کے بعد رخصتی کا شور اٹھا، اور اب وہ سرخ چادر میں لپٹی جھکے کندھوں اور متورم آنکھوں سے خود کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہے بابا کے مقابل کھڑی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ضبط کا بندھن ٹوٹا، اور ٹوٹی شاخ کی طرح بابا کے بازوؤں میں سما کر کچھ یوں بکھری کہ ابراہیم صاحب کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا، اور وہ بھی اس کے ساتھ آنسو بہانے لگے۔ اس آبدیدہ منظر کو دیکھ ہر آنکھ نم ہو گئی تھی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا انایا ابراہیم جیسی مضبوط لڑکی وقت رخصت یوں بکھر کر رو سکتی ہے۔ انایا ابراہیم تو وہ تھی جو بات کرتی تو مقابل کے الفاظ گم ہو جاتے تھے۔ اس وقت کوئی اسے دیکھتا تو یقین نہیں کرتا، جو اپنے بابا سے الگ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ میرا لکی چارم ہے تابش۔ لاکھوں کی بھیڑ میں نہ جانے مجھے کیوں ایسا محسوس ہوا کہ تم ہی وہ واحد شخص ہو جو میری کل متاع کو عزیز جان سکتے ہو۔ انایا کو زبردستی خود سے الگ کی وہ اپنے بازو کے سہارے پاس کنفیوز سے کھڑے تابش کے قریب لے کر آئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم میں صحیح تھا یا غلط، لیکن تم سے ایک باپ کی گزارش ہے، میں رہوں یا نہ رہوں، میری راجہ بیٹا پر تم ہمیشہ گھنے سائے کی طرح رہنا۔ وہ بہت بہادر ہے، چٹانوں سے بلند حوصلے ہیں اس کے، آندھوں سے ٹکرانے کی جرت ہے اس میں، لیکن ایک سچے ساتھی کی ہمیشہ سے کمی تھی میری راجہ بیٹا کی زندگی میں، جو آپ کے حوالے سے میں نے اپنی تئیں پر کر دی۔ آج سے میں اپنی دنیا تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ انہوں نے نمناک نظروں میں ڈھیروں خوش آئند امیدوں کے دیے روشن کی اپنے کندھوں سے بہت بڑی ذمہ داری اتار کر تابش کے کندھوں پر منتقل کرتے ہوئے ہچکا لے رہی انایا کا کچھ رونے اور کچھ کمزوری سے لرز رہا پرحدت نازک حنائی ہاتھ تابش کی مضبوط ہتھیلی پر رکھ دیا تھا۔ مما، آپ لوگ انہیں لے جائیں، میں آرزو کو لے کر آتا ہوں۔ اپنی ہتھیلی پر نازک مہکتی ہتھیلی کا لمس محسوس کر کے تابش کے اندر عجیب سی ہلچل ہوئی تھی۔ اس نے گھبرا کر تیزی سے انایا کو یاقوت اور زلیخا بیگم کے حوالے کیا، اور راحت صاحب کے پاس کھڑے ابراہیم انکل کو ایک رسمی سی مسکراہٹ پاس کر کے تیزی سے ایک جانب گیا۔ تم سے لڑتی ہوں ایفل ٹاور کیونکہ تم کھڑوس اور فضول سے ہو، لیکن تمہاری آپا یعنی میری بھابھی بہت اچھی ہیں، پہلی نظر میں مجھے پسند آئی تھی، ہم سب ان کا بہت خیال رکھیں گے۔ اب یہ لو آنسو پوچھو، پانی پی لو، بندے روتے ہوئے مجھے بڑے عجیب لگتے ہیں۔ بندوں کو نا سٹرونگ ہونا چاہیے، بالکل میرے چاچو کی طرح، روندو مدے بڑے فضول ہوتے ہیں۔ نہ جانے کیسے آرزو کی نظر پلڑ کی آڑ میں آنسو بہارے افنان پر گئی تھی، جو وہ منرل واٹر تھامے ہمدرد آتما بنی وہاں نازل ہو گئی تھی۔ میں رو تو نہیں رہا، تمہیں خام کا غلط فہمی ہوئی ہے۔ افنان اس کی آمد پر بری طرح خجالت کا شکار ہوا، تیزی سے چہرہ صاف کرتا وہ رخ موڑ گیا۔ اس کے گریز اور بھیگے خفا لہجے میں تردید پر پہلی بار آرزو کو وہ بہت پیارا لگا تھا۔ وہ مبہم سا مسکرائی۔ ہاں، تم نہیں رو رہے، بس چہرہ سرخ ہو رہا ہے، آنکھوں سے پانی رواں ہوا ہے، دل آپا کو رخصت کرتا ہوا دیکھ بھر آیا ہے، بس اتنی سی تو بات ہے، پانی پی لو اب۔ آرزو اپنی چڑھانے والی خسرت سے کوشش کے باوجود باز نہیں آئی۔ افنان نے سرخ نظروں سے گھورا تو اس نے پانی کا بوتل اس کے سامنے کر دیا۔ آرزو، تم یہاں ہو اور مما لوگ کب سے تمہیں تلاش کر رہے ہیں، جاؤ جا کر گاڑی میں بیٹھو، گاڑیاں روانہ ہونے کو ہیں۔ تابش کی نظر کونے میں کھڑی آرزو پر پڑی تو اس نے فوراً ہدایت کی۔ اور مت رونا ایفل ٹاور، جب کبھی آپا کی یاد آئے راحت ہاؤس آ جانا، میں تم پر ٹائیگر کو نہیں چھوڑوں گی۔
آرزو نے منرل واٹر کی بوتل افنان کو تھماتے ہوئے اپنے تئیں تسلی کروائی اور مڑ کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ ٹائیگر؟ افنان نے جھمبے سے اپنے ہاتھ میں موجود بوتل کو دیکھا۔ ہمارے بل ڈاگ کا نام ہے۔ اس لڑکی سے اچھی کی امید گناہ ہے۔ افنان نے خوشمگین نظریں اٹھا کر گاڑی میں بیٹھ رہی اس بلا کو دیکھا تو چند منٹ پہلے بلا وجہ ہی سے اچھی لگی تھی۔ تم یہاں چھپے ہو ڈوڈ، وہاں تمہاری آپا جا رہی ہے۔ تابش نے دوستانہ انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اسی لیے تو یہاں ہوں، میں آپا کو خود سے دور جاتا نہیں دیکھ سکتا۔ افنان کی آواز واپس بھیگ گئی تھی۔ یار لڑکیوں کی طرح بانسو تو نہ بہاؤ۔ تابش نے بے ساختہ سے گلے لگایا تھا۔ یار قسم سے اب تو مجھے آدھی مجرموں والی فیلنگ آ رہی ہے۔ تمہاری آپا انکل نے مل کر کیا کم نہریں بہائی ہیں جو تم کسر پوری کر رہے ہو؟ مجھے تو ڈر ہے مجھ پر جبری رخصتی کا کہیں مقدمہ نہ درج ہو جائے۔ اچھا اب بس کر دو، بہادر مرد رویا نہیں کرتے۔ اس دکھی ٹین ایجر آپا کے دیوانے لڑکے کو بہلانے کے لیے تابش اپنی جون میں بولا تو افنان روتے روتے بے ساختہ مسکرا دیا۔ اچھا نہیں روتا، آپ یہ لیں۔ تابش نے آنسو پوچھتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ برآمد کیا اور اسے تابش کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ تابش نے حیرانی سے اس پلاسٹک کی ڈبی کو دیکھا۔ آپا کی اداسی کا علاج۔ دراصل جب سے آپا ڈائبیٹک پیشنٹ ڈکلیئر ہوئی ہیں انہوں نے میٹھا کھانا بالکل ہی ترک کر دیا ہے، اس لیے جب کبھی آپا اسٹریس ہوتی ہیں تو میں انہیں یہ ڈال کر کافی بنا کر پلاتا ہوں۔ ان کا اسٹریس چٹکیوں میں دور ہو جاتا ہے اور وہ بالکل حشاش پشاش ہو جاتی ہیں۔ آج وہاں میں نہیں ہوں تو آپ بنا دیجیے گا، میری طرف سے اٹس ریکویسٹ۔ واپس بھیگتی نظروں سے لب کچلتے ہوئے اپنے آپا کی فکر میں گھلتا لڑکا تابش کو اس وقت بے انتہا معصوم لگا تھا، بالکل چھوٹے بچے کی طرح۔ تم سب میرے پر پریشر بڑھا رہے ہو، دس از ناٹ فیئر۔ اسے زور سے اپنے اندر بھیجتے ہوئے تابش نے شکوہ کیا۔ کبھی کبھی ہم نامحسوس انداز میں جانے کتنے لوگوں کی امید کا مرکز بن جاتے ہیں، ہمیں کچھ خبر ہی نہیں ہوتی۔ تم کدھر؟ تینوں گاڑیوں کے نکلتے ہی راحت صاحب کو اپنی گاڑی کی طرف بڑھتا دیکھ ابراہیم صاحب نے حیرت سے دریافت کیا۔ انفی ہاؤس جا رہی ہے شاہد جی گاڑی، میں ادھر ہی جا رہا ہوں۔ انہوں نے اطمینان سے جواب دے کر بیک ڈور ان کے لیے کھولا۔ لیکن راحت، میں جانتا ہوں آج تجھے میری ضرورت ہے۔ انہوں نے ان کی پشت پر دستے خلوص رکھا۔ وہ لب بھینج کر سر ہلا گئے۔ ان کا مرض اب پوری طرح اپنی جڑ مضبوط کر چکا تھا۔ صبح سے 4 سے 5 مرتبہ خون سے رنگا رومال چھپا چکے تھے۔ انہیں واقعی اس وقت جذباتی سہارے کی ضرورت تھی۔ گھر لا کر عنایہ کی طبیعت کے پیش نظر کسی بھی رسم وغیرہ کے جھنجٹ میں پڑے بغیر اسے روم میں پہنچا دیا گیا اور زلیخا بیگم نے خصوصی طور پر آ کر تابش کو جلد کمرے کا رخ کرنے کی تلقین کی تھی۔ ادھر تابش کے تینوں دوست بشمول یارو ڈائننگ روم میں اس کے گرد یوں گھیرا تنگ کیے بیٹھے تھے جیسے انہوں نے قسم اٹھائی ہو اپنی پکی سچی گاڑی یاری آج ہی ثابت کرنے کی۔ تابش بھی ڈھیٹ بنا چون چرا کے صوفے پر ٹک کر بیٹھ گیا تھا۔ گو نیند اور تھکن سے برا حال تھا، لیکن کسی قسم کی مزاحمت کر کے وہ انہیں اپنا ریکارڈ لگانے کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ ویسے ایک اہم بات تو پوچھنا بھول ہی گیا یار۔ کولڈ ڈرنک کا دوسرا گلاس اٹھاتے ہوئے نعمان کو نہ جانے اب کون سا مسئلہ کشمیر یاد آ گیا تھا۔ تابش نے کوف سے سور ڈوروں سے مزین آنکھیں واکھی۔ ایسے مت دیکھ، بڑی اہم بات ہے۔ مطلب تو نے بالکنی سے یارو صاحب کا ٹھکانہ تو بدل دیا نا، ورنہ معلوم ہو کہ یارو صاحب نے اپنی یار کی پرائیویسی میں تانکا جھانکی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پہ نعمان می کا کیا؟ یارو کو اصل بات تو نہیں سمجھ آئی، لیکن اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ لوگ اس کے یار کو ورگلا رہے ہیں، تبھی بھڑک کر نعمان کو گھورا۔ شرم کر لو تم لوگ کچھ۔ تابش نے بری طرح جھیم کر کھی کر رہے تینوں کی جانب کشن اچھالا۔ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ ویسے میں نے شرم ہی کی ہے، مطلب یہ تو یوں بھی بھابھی پر لٹو ہے، اچھا تھوڑی لگے گا ہر وقت تم دونوں کے بیچ میں کباب میں ہڈی کی طرح نازل ہوتا۔ نعمان نے یارو کو جلانے کے لیے دور کی کوڑی لائی۔ اب اگر مزید کوئی بکواس کی نا تو بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تابش کو ان بغیرتوں کی بھی باقی بری طرح خجل کر رہی تھی جو یارو کے چکر میں اس کی واٹ لگائے جا رہے تھے۔ پتے کی بات کر رہا ہے ویسے نعمان، پہلے ہی بھابھی تجھ سے نالا ہے، اس پر اس کمبخت کی کیوٹنس اس کا پلس پوائنٹ ہے۔ تیرا کیا بنے گا آگے سوچ لے۔ عدیل نے دور سے ہی حصہ ڈالا۔ اس سے پہلے کہ تابش واپس اس کی کمر کی خیر خیریت دریافت کرتا زلیخا بیگم کی آواز پر کنٹرول کر گیا۔ تابش تم ابھی تک یہی ہو؟ حد ہے، مطلب لاپرواہی کی تمہیں بتا چکی ہوں۔ اس بچے کی طبیعت خراب ہے، بخار اور شوگر لو نے بالکل ہی ڈھال کر دیا اسے، لیکن تم ہو کہ اثر نہیں لے رہے۔ فوراً سے اٹھو یہاں سے اب۔ زلیخا بیگم نے بلا لحاظ لتاڑتے ہوئے بازو سے تھام کر کھڑا بھی کیا تھا۔
جی آنٹی ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں، بھئی ہماری جان چھوڑو، ہمیں نیند آ رہی ہے، لیکن اس کی دادا گیری۔ عدیل موقع پر چوکا مارتا فی الفور کھڑا ہوا۔ تابش نے بس ایک گھڑی ڈالی۔ مما آپ چلیں، میں جا رہا ہوں۔ وہ بتیسی کی نمائش کر رہے تینوں کو دیکھ کر بولا۔ مما جلدی جانا کہہ کر روانہ ہو گئیں۔ تیری تو آنٹی کو آواز دینے لگا ہوں میں، عدیل اس کی پہنچ سے دور ہوتا بولا۔ اب جا کر اپنے گھر مرو، صبح شکل دکھانا، تب حال چال ذرا تفصیلاً پوچھوں گا۔ ان لوگوں کی معنی خیز نظروں کو اگنور کرتا وہ تیزی سے نکلا۔ تم کدھر چلے یارو؟ یارو کے اڑنے سے پہلے نعمان نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ امی! یارو خفگی سے بولا۔ بیٹا یارو بات کچھ ایسی ہے، تو اپنا ٹھکانہ بدل، کیونکہ تیرا یار تو پرایا ہو گیا۔ تعریف میرا ہے، مان دلارو ہے۔ نعمان کی خبر پر یارو نے جیلس ہوتے ہوئے تیز انداز میں جواب دیا۔ تابی اب بھابھی کا ہے اور دلارو کون سا تیری بیوی ہے۔ تینوں کو یارو کی جیلسی نے مزہ دیا۔ تابی میرا ہے۔ یارو نے میرے پر زور دیتے ہوئے نعمان کے ہاتھ پر چونچ مار کر تیزی سے وہاں سے ہوائی فرار اختیار کی۔ پیچھے تینوں منہ تکتے رہ گئے۔ کمرے کی فضا میں گھلی مختلف پرفیومز اور تازہ پھولوں کی خوشبو، ڈور سے بیڈ تک نازک گلاب کی پتیوں سے خوبصورت انداز میں بنائی گئی تنگ روش، جگہ جگہ گلاب کی پتیوں کی مدد سے بنائے گئے ہارٹس، بیڈ کی اسپیشل ڈیکوریشن کیا کم اس کے حواس معطل کر رہے تھے جو رہی سے ہی کثر ڈم لائٹ نے اچھے خاصے ماحول کی خوابناکی اور روانوی میں چار چاند لگا کر پوری کر دی تھی۔ بھاری لہنگا میک اپ جولی سے لدی پھدی نے ڈھال سے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان سب سے چھٹکارا حاصل کر کے اس کمرے کا نقشہ بدل دیتی، لیکن مسئلہ یہی تھا، اس کے اندر ہلنے تک کی سکت مفقود تھی۔ مسلسل ذہنی دباؤ، غذا پر عدم توجہی اور اس پر تضاد خون میں شوگر لیول کے اپ ڈاؤن نے بالکل ہی اس کے اندر سے توانائی نچوڑ لی تھی۔ کئی بار بے جان ہاتھوں کو حرکت دے کر چوڑیاں نکال کر کلائیوں کو بوجھ سے آزاد کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن کمزوری سے کانپ رہی انگلیوں نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ اف اللہ اب تو مدد کر، گھر ہوتی تو کم از کم شیرین اس وقت کام آ جاتی۔ آج سے پہلے بے بسی کا کبھی عالم نہیں رہا، لیکن جب سے اس شخص کی تشریف آوری ہوئی ہے ہر سورج نئے تجربے کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ اپنی بے بسی پر جھنجھلا کر وہ واپس تابش کو قصوروار ٹھہرانے لگی، جیسے تابش نے اسے بھوک ہڑتال کا مشورہ دیا ہو یا کسی سے مدد لینے سے روک رکھا ہو۔ مجھے کوشش کرنی ہوگی، ورنہ بندہ خواہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے گا۔ گھڑی کو چپ چاپ 2 کا ہنسا پھلانگتا دیکھ عنایا نے خود کلامی کی اور جسم کی پوری قوت جمع کر کے اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ سے ہلنے کی جسارت کرتی، کھٹ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور عنایا کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ آنے والے سے باخبر ہوتے ہوئے بھی ہراساں نظر ڈور کی طرف اٹھی تو توقع کے عین مطابق گولڈن شیروانی میں تمام تر مردانہ وجاہت کی نمائش کرتا وہ بھی ٹھٹک کے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عنایا نے فی الفور نظروں کا زاویہ بدلا۔ پہلے انکشافات کا جھٹکا، اب التفات کا جھٹکا۔ اللہ دیکھ لینا کہیں تیرے بندے کا نازک بے قصور دل اس ستم ظریفی کی تاب نہ لا کر دھڑکنا نہ بھول جائے۔ توقع کے بالکل برعکس اپنے لیے سر سے پیر تک پور سجی دلہن کو روایتی انداز میں بیڈ پر محو انتظار دیکھ تابش کا دل تھامنا فطری عمل تھا۔ اس کے خیال میں تو تمام زیبائش و آرائش سے پاک ہو کر محترمہ لمبی تان کر سو رہی ہوں گی، لیکن یہاں عالم یہ تھا کہ ایک چیز کو چھیڑا تک نہ گیا تھا۔ تابش کو اس حقیقت پر خواب کا گمان ہوا، تبھی خواب کی سی کیفیت میں بھاری مضبوط قدم گلاب کی پتیوں کی روش پر رکھتا وہ بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ پرفسوں ماحول کی معنی خیز خاموشی میں 2 وجود کی سانسوں کی سرگم کیے سنگ بھاری قدموں کی دھمک نے گویا عنایا کی ہتھیلیاں نم کر دی تھیں۔ اس نے درزیدہ نگاہوں سے اس طرف دیکھا تو وہ ہنوز فاصلہ سمیٹ رہا تھا۔ اب تو حقیقتاً عنایا کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ میں آپ کا انتظار نہیں کر رہی تھی، مجھے آنٹی نے کہا تھا کہ وہ مجھے کسی مہمان خاتون سے ملوانے لائیں گی، اسی لیے میں اب تک۔ مقابل کو ہوش میں لانے کے لیے لب کشائی تو کرنی تھی، پھر جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ جی مجھے بھی ایسی کوئی مرض خوش فہمی لاحق نہیں۔ خواب پر حقیقت کی یہ مہر بس ایک پل میں لگی اور اس نے اپنی کیفیت پر قابو پا کر تابڑتوڑ جوابی کارروائی کی۔ بائی دا وے مما کی تمام خواتین بشمول مما نیند کی وادی کی سیر پر نکل چکی ہیں۔ بہتر ہوگا اگر آپ بھی محترم
مروت جناب سعادت اور موصوف فرمانبرداری کو ٹاٹا بائی کر کے آرام کریں۔ والیٹ، گھڑی، بروچ کھول کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے ذرا سا گردن موڑ کر اضطرابی کیفیت تھنائی ہاتھوں پر ستم ڈھا رہی ہے قیامت برپا کرتی سجائی دلہن کو دیکھا، جس نے پہلی نظر میں اسے چاروں کھانے چت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ شعلہ حسن سے نہ جل جائے چہرے کا نقاب، اپنے رخسار سے پردے کو ہٹائے رکھیے۔ اطلاع کے لیے بہت شکریہ، مجھے معلوم ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ فضول انسان، ایک طرف نظروں سے پزل کر رہا تھا، دوسری طرف زبان سے زج کر رہا تھا۔ معلوم تو خیر آپ کو ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن سچویشن کچھ یوں شو ہو رہی ہے جیسے صرف معلوم ہونا کافی نہیں ہے، معاملہ کچھ اور بھی ہے۔ وہ ہلکا کہکا لگا کر شیروانی کے بٹن کھولتا عنایہ کو زہر سے زیادہ برا لگا تھا۔ کوئی معاملہ نہیں ہے، رائے کا پہاڑ نہیں بنائیں، اپنا کام کریں۔ وہ چڑ گئی، خود پر غصہ بھی آیا، انگلیاں کانپ رہی تھی۔ وہ جوش میں اٹھ کر گرا کر اپنا مذاق نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس بندے کے روبرو تبھی چپ بیٹھی تھی۔ جنگ بدل اپنی جگہ، کوئی ہیلپ چاہیے؟ تابش کو شاید اس کی حالت کا اندازہ ہو گیا تھا، تبھی مصلحتاً آفر کی۔ نہیں، عنایت ترنت بولی۔ مدد تو اسے بے شک چاہیے تھی، لیکن اس بندے کے علاوہ وہ کسی کی بھی مدد لینے کو تیار تھی۔ ایز یو وش۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتا شیروانی صوفے پر اچھال کر وارڈروب سے کپڑے لیتا واش روم میں غائب ہوا۔ کافی دیر غم و غصے سے واش روم کے بند دروازے کو قصوروار نظروں سے گھورتے رہنے کے بعد اس نے ہمت کر کے کپا رہے پیروں کو بیڈ سے نیچے اتارا اور کانپتی ٹانگوں سے بیڈ کے سہارے کھڑی ہوئی۔ اللہ! سہارا چھوڑتے ہی قدم لڑکھڑائے۔ سنبھل کر یار! واش روم سے سر رگڑتے ہوئے برآمد ہوئے تابش نے برق رفتاری سے فاصلہ سمیٹ کر لہرا رہی عنایہ کو ریسکیو کیا تھا۔ آنکھیں کھول لیں، ہیلپ لے لینے سے عزت پر حرف نہیں آ جاتا۔ اسے آنکھیں میچتے اپنی باہوں میں پڑا دیکھ تابش نے جتاتے انداز میں اپنے سہارے کھڑا کیا۔ سوری۔ اس کے ٹھنڈے تھار وجود کی قربت کو محسوس کرتے ہوئے عنایہ بکھلائی۔ می ٹو۔ کہنے کے ساتھ ہی تابش نے جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے اتاریں مسٹر تابش۔ کمر پر مضبوط بازو کی گرفت اور خود کو ہوا میں معلق دیکھ عنایہ کے تو طوطے کبوتر اڑ گئے تھے۔ میں بھی کوئی اتنی رات گئے آپ کے ساتھ نیوکلیئر ڈسکشن نہیں کرنے جا رہا، آپ کی مدد کر رہا ہوں کیونکہ آپ یہاں آپ کے علاوہ صرف میں ہی موجود ہوں اور اتفاق سے میں کافی رحم دل ثابت ہوا ہوں۔ وہ بھی بنا لگتی لپٹی کے جتا گیا۔ محترمہ کی غلط فہمیوں کا قطب مینار تو آسمان کو ہی جھکاتا جا رہا تھا۔ یہ رہی آپ کی منزل۔ اس نے بھرپور مزاحمت کی، لیکن تابش کان لپیٹے جتائی کا ثبوت دیتا ڈریسنگ کے قریب ہی جا کر رکا۔ آپ پاگل ہیں؟ فی الفور اس کے سینے پر حنائی ہتھیلیاں جما کر اس نے بے وجہ فاصلہ قائم کرنا چاہا۔ میں باورا بادل ہوں، اور باورا کا مطلب بھی پاگل ہوتا ہے۔ وہ اس کی دھڑکنوں کی زیرو بم کی مدھر دھن سنتا مدھم سا مسکرایا۔ پیچھے ہٹیں۔ وہ روحانسی ہوئی اس چٹان کو سرکانے کی سرتوڑ کوشش سے۔ آپ بیٹھیں۔ سنی انسنی کرتا شانوں پر زور ڈال کے جسے زبردستی ڈریسنگ پر بٹھایا۔ کیا کرنے والے ہیں آپ؟ اس کی مشکوک حرکتوں پر عنایہ کی سانس خشک ہوئی۔ بے فکر رہیں، کم از کم ایسا ویسا کچھ نہیں کرنے والا ہوں۔ وہ ذرا جھک کر بانی خیز انداز میں آنکھیں گھماتے ہوئے بولا۔ عنایہ کی دھڑکن مدھم پڑی۔ عجیب مصیبت بنا دستک کے گلے پڑ گئی تھی۔ کم از کم تابش سے وہ ان فضول کارروائیوں کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ شفاف سبیہ پیشانی پر راؤنڈ شیپ کا مہتاب سا دمکتا مانگ ٹکا، کانوں میں جھولتے آویزے، بلش آن کی اہمیت کو مدھم کرتی حیا سے گلابیاں بکھیر رہے رخسار، ستواں ناک کی زینت بڑھا رہی نت، سراہی دار گردن میں سج کر اپنی قیمت وصول کرتا جڑاؤ ہار، اس سب پر غضب جھالڑ سی پلکوں کے گرنے اٹھنے کا دل فریب رقص۔ کہیں کوئی کمی تو نہیں تھی جو نظریں گستاخی سے گریزاں رہتی۔ پلیز آپ پیچھے ہٹیں۔ نظروں کی بدلی تاثیر نے عنایہ کی حالت بری کر دی تھی۔ اس کے ہوش دلانے پر وہ سر جھٹک کر ہوش میں آتا خجل ہوا، پھر گلا کھنکال کر اپنا مدعا بیان کرنے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں آپ صلاحیتوں کی بھنڈار ہیں، باقی سب کی طرح میں بھی آپ کی صلاحیتوں کا معترف ہوں، لیکن کبھی بحالت مجبوری ہیلپ لے لینے میں کوئی قباحت نہیں۔ آپ کی طبیعت ناساز ہے، انگلیاں کانپ رہی ہیں، اٹھ کر 2 قدم چلنے کی آپ میں سکت نہیں، کسی اندھے کو بھی یہ سب نظر آ سکتا ہے۔ سو مزید اداکاری نہیں کریں اور میری ہیلپ لے لیں، جتنا بھی غیر سنجیدہ صحیح قابل اعتبار ہوں، آزمائش شرط ہے۔ عنایہ کی غیر ہوتی حالت کے مد نظر وہ نرمی سے ٹھہر ٹھہر کے بول رہا تھا۔ مقابل نے حیا سے بوجھل بھاری جھالڑ سی پلکیں اٹھائیں تو تابش کی دھڑکنیں باغی ہوئیں۔ اس نے بامشکل خود پر قابو پا کر آنکھوں کے اشارے سے اجازت چاہی۔ ایسی حالت میری ہمیشہ نہیں ہوتی
کبھی کبھی بس ہو جاتی ہے۔ لب کچلتے ہوئے اس نے خواہ کی وضاحت دی۔ آواز بھی بھیگ گئی تھی، شاید اپنی بے بسی پر۔ کوئی نہیں، آپ کے پاس پھر بھی ٹھوس وجہ ہے۔ میں تو ایسے ہی لیزی ہو جاؤں تو جوتے کے تسمے تک آرزو کو رشوت دے کر کھلواتا ہوں۔ وہ مسکرا کر ہلکے پھلکے انداز میں بولا اور بڑی نرمی سے اس کے سونے اور کانچ کی چوڑیوں سے جچ رہی کلائی تھام کر ہولے ہولے چوڑیاں اتارنے لگا۔ عنایت نظریں کلائی پر جمی مردانہ ہاتھوں پر ٹکائے لب کو چلتی رہی۔ یہ میں کر لوں گی۔ چوڑیوں کے بعد کان آویزیں کی باری پر وہ بکھلا گئی۔ آپ ریلیکس سے ہیں، یوں سمجھے بیوٹیشین اپنا پھیلاوا سمیٹ رہی ہے۔ اسے ریلیکس کرنے کے لیے وہ مزاحیہ انداز میں بولا تو عنایت کے لبوں پر مسکراہٹ آ کر دوسرے پر سی کے آواز کے ساتھ مدغوم ہوئی، کیونکہ آویزیں کی گستاخی سے پرحدت پور گردن سے مس ہو گئی تھی۔ I'm sorry۔ اس نے فوراً معذرت کی۔ It's okay۔ تیزی سے کہتے ہوئے اس نے خود ہمت کر کے ہار اتار لیا تھا۔ اس کی پھرتی پر تابش کے انابی لب بے ساختہ مسکرائے۔ بڑی تیزی سے اس نے خود کو بے حد اپیل کر رہی مانگ ٹکے کا صفایا کیا تھا، لیکن نت کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہاتھ بے خودی میں ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ دل نے شدت سے خواہش کی کہ وہ کٹاؤ دار لبوں کو بھی باقی سے چھو رہی اس موتی کو انگلی کے پوروں پر محسوس کرے۔ وہ ایسا کر بھی جاتا، کیونکہ مہندی، اپٹن اور مختلف پرفیوم کی مہک سے بنی دلہناپے کی خوشبو اس پر قیامت دوش آدشاہ حسن، پرفسوں ماحول، محرم رشتے کی کشش، ملکیت کا احساس، استحقاق بری گستاخ نگاہیں۔ تابش کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ فوراً سے ہاتھ کھینچ کر 2-3 قدم اس سے دور ہوا۔ اس کے ہٹتے ہی عنایت نے سانس بحال کی، جبکہ وہ فوراً واش روم میں غائب ہوا۔ جب 2 منٹ کے قلیل وقفے سے واپسی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں عنایت کے کپڑے تھے، جو شاید پہلے وہاں رکھے گئے تھے۔ آپ چینج کر لیں، میں باہر جا رہا ہوں کافی بنا کر لانے۔ ہری اپ۔ وہ تیزی سے کہتا اس پر نظر ڈالے دروازے سے نکل گیا تھا۔